إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ دین پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. کسی کا یہ سوچنا کہ دین اسلام ہی برحق ہے، اللہ تعالیٰ کو دین اسلام ہی قابل قبول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہوں. تو دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دین قبول نہیں. کیا دین اسلام پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، اسلام پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر کیا کیا جائے گا؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ بیان کیا جائے گا اور واضح انداز میں بیان کیا جائے گا کہ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے. بس یہی کام کرنا ہے مسلمان. اسلام پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا کی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے بتا دیا، اس پر اس کو آگاہ چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی کیا کرنا ہے کرنا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جس میں انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے بنایا، اسے کان دیا، آنکھ دی، فجعلناه سميعا بصيرا، کہ کان اور آنکھ انسان کی معلومات کا اہم ذریعہ ہے. انسان سن کر اور دیکھ کر کے ہی معلومات حاصل کرتا ہے. تو کان دیا، آنکھ دیا. اور اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا اور یہ راستہ دو قسم کا ہے، ایک شکر کا راستہ اور ایک کفر کا راستہ. اور بتا دیا کہ شکر کے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، کفر کے راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. صاحب اما شاکر و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. اگر تم کفر کے راستے پر چلو گے تو سن،
تمہارے لیے بیڑیاں تیار کی گئی ہیں جو تمہارے گلے میں ڈالی جائیں گی، تمہارے پیر میں ڈالی جائیں گی اور اٹھا کر جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ اور اگر شکر کا راستہ اختیار کرو گے تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ شکر کا راستہ اختیار کرنے والے نیک لوگ ہیں، ان کے لیے بہترین مشروب تیار کیا گیا ہے۔ اور آگے جنت کا تذکرہ ہے کہ اس کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بتا دیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کا انجام کیا ہوگا باطل کا انجام کیا ہوگا، پھر اس کو اختیار دے دیا اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مرضی، تم کیا کرنا چاہتے ہو کرو، انجام سے باخبر رہو۔ اور یہی مسلمانوں کو کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی کو اسلام پر مجبور کرے۔ کہا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں کہ آپ ان سے زبردستی کرنا پڑ رہا ہے، نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اسلام پر مجبور کرنا ہوتا، زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو اللہ اس کے لیے کافی تھا، اللہ اس کے لیے کافی تھا، آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، سب مسلمان تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہیں چاہا۔ افأنت تکرہ الناس، تو کیا آپ اسلام پر مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہیں، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام بس وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام تو بس واضح انداز میں پہنچا جائیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ اگر ہمارا کام صرف اسلام کو پہنچا دینا ہے تو پھر اسلام میں جہاد کیوں؟ اسلام میں جہاد کیوں؟ کیا اسلام میں جہاد لوگوں کو اسلام پر مجبور کرنے کے لیے ہے؟ اور جہاد کہتے کس کو ہے؟ اور جہاد کہتے کس کو ہے؟ جہاد یہ مصدر ہے جاہد یجاہد مجاہدۃ و جہاد، محنت کرنا، بھرپور محنت کرنا، اپنی پوری طاقت جھونک دینا، اس کا نام ہے جہاد۔ کس راہ میں؟ یہ تو لغت کے اعتبار سے کہ کسی بات میں اپنی پوری طاقت جھونک دینا۔ شریعت اسلامیہ میں جہاد کس کو کہیں گے؟ شریعت اسلامیہ میں جہاد بذل الجہد لإعلاء کلمۃ اللہ، پوری طاقت اسلام کی نشر و اشاعت میں لگا دینا، یہ جہاد ہے۔ اسلام کے معنی جنگ کے نہیں ہوتے، جہاد کے معنی جنگ کے نہیں ہوتے، نہیں، جنگ کے معنی نہیں۔ تو کیا اسلام میں جنگ ہے ہی نہیں؟ ہے، اسلام میں جنگ ہے۔ کب جنگ ہے؟ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت کب دی گئی؟ 2 صورتوں میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا اصل کام تو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ رہا جنگ کا معاملہ تو 2 صورت میں اس کی اجازت ہے، یعنی جہاد بے معنی اطاعت کرنے کی ہے، یہ 2 صورت ہیں۔ کب 2 صورت؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے، تم اسلام کیوں لائے، تم اسلام پر کیوں چلتے ہو؟ مسلمان اپنے دفاع کے لیے جنگ کرے گا۔ کیا دلیل؟ قال اللہ تعالیٰ نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، جن سے جنگ کی جا رہی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے جنگ کر سکتا ہے، اور کمزوروں کے دفاع کے لیے بھی وہ جنگ کرے گا۔ کیا دلیل؟ قال تعالیٰ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے فریاد کر رہے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہ فریاد کر رہے ہیں، کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہمیں اسلام پر عمل کرنے نہیں دیتے،
ان لوگوں کے دفاع کے لیے تمہیں حکم دیا گیا کہ تم ان سے جنگ کرو. تو مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں مسلمان اس کی مدد کے لیے پہنچے گا، یا اس کے کچھ حدود ہیں، آداب ہیں، کہاں مسلمان کی مدد کر سکتا ہے اور کہاں نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، آپ اس کے ولی نہیں ہیں، آپ اس کے مددگار نہیں ہیں، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو پھر آپ کی مدد کے مستحق ہوں گے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر مسلمانوں کو کہیں ستایا جا رہا ہے دین کی وجہ سے کہ مسلم کیوں ہوا، اسلام پر کیوں عمل کرتا ہے، اس وجہ سے ستایا ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. کس حد تک؟ دنیا میں کہیں بھی آپ اس کی مدد کریں گے؟ نہیں. کیا دلیل؟ اس کیا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں آپ اپنے مسلم بھائی کی ان لوگوں کے خلاف مدد نہیں کر سکتے جن سے آپ کا معاہدہ ہے، جن سے آپ کا معاہدہ ہے. آپ مسلم بھائی کی مدد کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکتے، نہیں جا سکتے. آپ تو روک دیا گیا کہ آپ کا مسلم بھائی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، آپ کا اس سے معاہدہ ہے، وہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کو نہیں جا سکتے. ارے مسلم بھائی اس کی مدد کو نہیں جا سکتے؟ ہاں نہیں جا سکتے. پھر کیا دلیل؟ یہی کہا جا رہا ہے کھل کر مال کو نہیں بنایا پھر وہی اسلام سرکم فی الدین فعلیکم النصر، دین کے سلسلے میں وہ آپ سے مدد چاہیں تو آپ مدد کریں گے، مدد الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ایسے قوم کے خلاف نہیں جس سے آپ کا معاہدہ ہے. اس وقت ساری دنیا اقوام متحدہ کے تحت ایک معاہدے سے جڑی ہوئی ہے. تو مثلا ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے ملک میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو کہ اس کی مدد کے لیے جائے. یمن ہو یا کہیں بھی ہو، آج کل کچھ تحریکیں یہاں کام کر رہی ہیں مسلمانوں کو خلافت کے نام پر، مسلمانوں کو مغلوب کر کے اس کے خلاف ابھار رہے ہیں، تحریکیں تیار کر رہے ہیں، اس کے خلاف ان کو مدد کر رہی ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے. مسلم پر ظلم ہو رہا ہے مدد نہیں کریں گے، یہ اسلام کے خلاف کیسے ہو گیا؟ اسلام کے خلاف کیسے ہو گیا؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے. مقام حدیبیہ پر پہنچے، مقام حدیبیہ پر پہنچے کفار مکہ کو خبر ملی کہ مسلمان مکہ آ رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو مکہ سے باہر کیا ہے، اب وہ مکہ پر قبضہ کے لیے آ رہے ہیں. چنانچہ پوری تیاری کے ساتھ، جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ مقام حدیبیہ حاضر ہو گئے اور کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھایا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مگر انہوں نے ایک نہیں مانی. بالآخر مصالحت طے پائی کہ چلو صلح کر لیا جائے. اس کے لیے تیار ہو گئے. صلح میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کو بہت کھلنے والی تھی. وہ کیا؟ صلح میں یہ بات تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ہم آئندہ سال آپ کو اجازت دیں گے، اس سال تو آپ کو واپس ہی جانا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا کوئی شخص یعنی کوئی مسلم اسلام چھوڑ کر کے ہمارے پاس آتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. اور ہمارا کوئی شخص یعنی کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے اور وہ آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ دو باتیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کو بہت کھل رہی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی مسالحت ہو رہی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ ذرا ان کو برداشت نہیں ہوا.
پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، کہا الست رسول اللہ حقا، اللہ کیا حقیقت میں اللہ کے رسول نہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کیا بات ایسی نہیں کہ ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں۔ کہا فلماذا اتعدنیت الدین، تو دین کو لے کر کے ہم کو رسوا کیا جائے گا، کیسی بات؟ بیٹھے جب ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں کہ مساحت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی رسوا کر کے کہ ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم کو واپس جانا پڑے گا، ان کے آدمی کو ہم واپس کریں، وہ ہمارے آدمی کو واپس نہیں کرے گا۔ مطلب تھا کہ جنگ ہوتی ہے تو ہو جانے دیجیے، ہم حق پر ہیں مریں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ باطل پر ہیں مریں گے جہنم میں جائیں گے، یہ طرح سے عادت بنتا ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحیم، آپ رحمت تھے سب کے لیے، آپ کو سب کی جان کی فکر تھی، یہ بچیں گے تو دین کی دعوت جاری رہے گی، وہ بچیں گے تو ہم ان کو دین کی دعوت دیں گے، ان کو ہم جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، سب کی جان کی فکر تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سب کے لیے رحمت تھے، آپ کی رحمت یہاں کام کرے کہ نہیں، ہم کو سب کو بچانا ہے۔ آپ نے بات مان لی، ہوا کیا ہے؟ ابھی دستخط باقی تھا معاہدے پر دستخط باقی تھا، اتنے میں ابو جندل اسلام میں آئے تھے، ان کے پیر میں بیڑی ڈال دیا تھا اس کے باپ نے، اسلام کیوں لایا؟ گھر میں بند کر دیا تھا، اور جب یہ معاملہ آیا حدیبیہ کا، ان کے باپ سہیل مصالحت کے لیے کفار کی جانب سے رسول کے پاس موجود تھے، ابھی دستخط باقی تھا۔ ابو جندل نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، مکہ خالی ہو چکا ہے، گھر سے باہر نکلے، وہ اسی بیڑی میں، بیڑی کھول نہیں پائی تھی، مضبوط بیڑی، کودتے کودتے اس موقع پر اس جگہ پہنچ گئے جہاں مصالحت ہونے والی حدیث ہے، یسجد فی قیودہ، بیڑیوں میں کودتے کودتے آئے اور کہا مسلمانوں دیکھو ہمارا کیا ہے، مسلمانوں دیکھو ہمارا کیا ہے، ہم کو بچا لو۔ رسول نے اس کے والد سے کہا بھائی ابھی دستخط باقی ہے، معاہدہ پورا نہیں ہوا، اس لیے ان کو چھوڑ دو، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ تو پہلا معاملہ ہے، اگر اس کو دیں گے تب تو ہم دستخط کریں گے، ورنہ نہیں، جنگ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جان بچانی تھی، اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے مسلمان ہیں، فریاد کر رہا ہے مسلمانوں سے کہ کیا مجھے کافر کے حوالے کر دیا گیا، دیکھو میرا حال کیا ہے۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے حوالے کر دیتے اس کے باپ کے، کہ اللہ مدد فرمائے کہ ہم کو جان بچانی ہے سب کی۔ ایک ہی واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ ہوا کہ ابو بصیر وہ بھی اسلام لانے کی وجہ سے ان کے قید میں تھا، وہ بھی جان چھڑا کر کے آیا۔ حدیبیہ کے بعد دستخط ہو چکا ہے، اس کے بعد پہنچ ابو بصیر آئے اسلام لا کر کے۔ اہل مکہ نے دو آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو واپس لاؤ، دونوں آدمی پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو دیکھیے مسلمان ہیں تو اسلام کو ہم زیادہ سمجھیں گے یا رسول سمجھ رہے ہیں، اور عمل کیا ہو رہا ہے؟ عمل کیا ہو رہا ہے کہ معاہدے کے تحت ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لے جا رہے تھے، ابو بصیر نے موقع دیکھا، ان کی تلوار بہت اچھی تھی لے جانے والوں کی، تو کہا کہ ارے تمہاری تلوار تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس کو خوش ہو کر کے کہا ارے یہ وہ تلوار ہے جس سے میں نے اتنے کی جان دی ہے، اس سے ان کی جانیں دی ہیں۔ اچھا بڑی اچھی طرح ہم کو بھی دیکھنے دو گے؟ دیا دیکھنے کے لیے اس کو ڈال گیا، ایک دو اساتذہ تھی، ایک کو ختم کر دیا، ایک بھاگ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے ڈانٹنے لگا، کہا اس شخص نے کوئی خوفناک منظر دیکھا ہے، آیا بتایا کہ ہمارے ساتھی کو تو قتل کر دیا گیا اور بس ہم بچ گئے، ہم بھی مقتول تھے، اگر ہم بھاگتے نہیں تو ہم کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ دیکھ کر کے کہتے ہیں وَيْلٌ لَهُ نِسْعُ حَرْبٍ، افسوس ہے، ہلاکت ہے اس کی، یہ تو جنگ کو حوالہ دے رہا ہے، اگر اس کا آدمی ہوگا تو یہ تو جنگ چھڑنے والی بات ہوئی۔ جب اس نے سنا، ابو بصیر نے سنا، وہاں سے بھاگے کہ بھئی یہ تو جیسے اب جنگل کو حوالے کرتے تھے ہم کو بھی حوالے ہی کرنے والے ہیں، بھاگے۔ پر یہاں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہر حال میں مسلمان کا ساتھ دیا جائے گا جہاں بھی ہو،
یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اسلام کے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، کسی کو اسلام پر مجبور کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور یہ جو اسلام کے نام پر جہاں جہاں ادھر ادھر جنگ کیا ہو رہی ہے، وہ جنگ کر رہے ہیں، یعنی ختم کر رہے ہیں، وہ اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں۔ کس کو ختم کر رہے ہیں؟ کیا ان کا ہاتھ ہے ان کی کچھ نقصان پہنچانے میں؟ نہیں، یعنی بے قصور لوگوں کو مار رہے ہیں، خود مر رہے ہیں اور بے قصور لوگوں کو مار رہے ہیں، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے تو اجازت ہے لڑنے کی، کس سے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، تم انہی سے جنگ کر سکتے ہو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیسے گمراہ کیا ان کو شیطان نے؟ شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے کچھ آیتوں کے ذریعے۔ وہ کیا آیت ہیں؟ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ، کہ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، جہاں کہیں بھی پاؤ۔ کہتے کہ دیکھیں مشرک جہاں بھی رہے گا اس کو قتل کیا جائے، کہ مشرک کے لیے یا تو اسلام یا قتل، بس وہی صورت ہے۔ رہا اگر اہل کتاب ہے، اہل کتاب کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا، رسولوں پر ایمان رکھتا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا، اس میں کمی ہو تو کس چیز کی؟ کہ اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نہیں، اس کا ایمان قرآن پر نہیں، اور باقی چیزیں ہیں کہ اہل کتاب کا ہے۔ کہا اہل کتاب کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ جزیہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے جان بچائے، ورنہ مشرک کے لیے نہیں۔ کہ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کا استدلال، کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور جس کو رسول نے حرام کیا ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ سچے دین پر ایمان رکھتے ہیں، من الکتاب، اہل کتاب میں سے، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہاں تک کہ وہ ٹیکس ادا کریں، پیسہ ادا کریں اور ذلت محسوس کریں۔ تو کہا اہل کتاب کو تو پیسہ دے کر جان بچانے کی اجازت ہے اور اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر مشرک کے لیے تو کچھ نہیں، یا تو اسلام یا قتل۔ کیا بات ایسی ہے؟ نہیں۔ پھر آیت جو بھی کہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کا کیا مطلب؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ یہاں اسی مشرک سے جنگ کی جائے گی جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ سارے مسلمان، سارے مشرک نہیں ہیں، سارے مشرک نہیں ہے کہ سارے مشرک جہاں بھی ہو دنیا میں ان سے جنگ کرو، نہیں۔ کیا دلیل کہ سارے مشرک مراد نہیں ہے، وہ مشرک مراد ہے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہوں۔ دلیل اسی آیت کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ چاہے اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے۔ اسلام کیا ہے وہ سن لے، سمجھ لے۔ اچھا اسلام کیا ہے وہ سن لے، سمجھ لے، اس کے بعد کہو کہ اسلام نہ تو یہ مان لوں، نہیں، پھر کیا کرو؟ حتیٰ یسمع کلام، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اسلام سمجھانے کے بعد پھر اس کو اس کے محفوظ مقام پر پہنچاؤ جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس کو محفوظ مقام پر پہنچاؤ جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو اگر بات ایسی ہوتی کہ یا تو اسلام یا قتل، تو پھر کہا جاتا کہ اب سمجھنے کے بعد نہیں سامان اس کو، نہیں، اس کی جان کی حفاظت کرو، ایسے مقام پر پہنچاؤ جو اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو گویا کہ اسلام غیر مسلموں کے قتل کا حق نہیں دیتا، بس دو صورت، یا تو مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کیا جائے تو اس وقت اپنے دفاع کے لیے جائے گا، کمزور لوگوں کی مدد کے لیے جائے گا، مگر اس کی حدود میں رہتے ہوئے،
تو پھر مسلمانوں کا کام کیا؟ مسلمانوں کا کام اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا۔ جو حکم رسول کو دیا گیا تھا وہی اس امت کو دیا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ کا کام بس تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں کو اسلام پر مجبور نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھیں کہ اسلام پر مجبور کرنے میں کیا حرج ہے، ارے اسلام جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں بھائی، آپ کے مجبور کرنے پر اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ اسلام اس کے لیے مفید نہیں ہے، یہ کلمہ اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ ارے کلمہ پڑھا پھر بھی نہیں، ہاں نہیں، کیا کرے؟ منافق مجبور کیے بغیر کلمہ پڑھتے ہیں، مجبور کیے نہیں کیا، اپنے طور پر وہ کلمہ پڑھتے تھے مگر ایمان دل میں نہیں تھا تو کہا گیا منافق۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا یہ جھوٹے ہیں۔ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، زبان سے نہ کر رہے ہیں، دل میں نہیں ہے تو جھوٹا، وہ مسلم نہیں، وہ تو منافق۔ تو ذرا سوچیے اگر کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیا جائے تو کہاں سے مسلمان ہو جائے، کہاں سے اس کو اسلام مفید ہوگا؟ بلکہ ایسا کرنے والا گناہ گار، بلکہ ایسا کرنے والا گناہ گار کہ شریعت نے تم کو زبردستی کرنے سے منع کیا، تم وہی کام کرو جس سے روکا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کی اور کرنے کی وجہ سے یہ شخص گناہ گار ہوگا بجائے۔ اچھا تو کریں اپنے مسلمانوں کی مثال تو ڈاکٹروں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نسخہ شفا دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن میں وہ چیزیں اتاری ہیں جو شفا ہے۔ تو جب مسلمان کے پاس نسخہ شفا ہے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو مریض کے نہ چاہتے ہوئے بھی دوا پلایا جاتا ہے اور فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہاں کا بھی فائدہ کرے گا؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر زبردستی وہی دوا پلاتا ہے جس میں اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ دوا فائدہ کرے گی، اور یہاں ہم کو یقین ہے کہ یہ دوا فائدہ کرنے والی نہیں ہے، کہ شریعت نے روکا ہم کو، شریعت نے ہم کو روکا، لا اکراہ فی الدین۔ جب ہم کو شریعت نے روکا یہ دوا کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ مثال دینا کہ ہماری مثال تو ڈاکٹروں کی سی ہے، جیسے زبردستی دوا دی جاتی ہے اور فائدہ کرتا ہے ویسے یہ بھی فائدہ کرے گا، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ تو بہرحال ہمارا کام، مسلمانوں کا کام اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے، کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں، اسلام کو واضح انداز میں پہنچانا ہے۔ ہدایت اللہ کا کام، ہدایت اللہ کا کام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کا کام ہدایت دینا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اسلام پر مجبور کرتا ہے کہ جس کو جی میں چاہے مسلمان بنا دے، جس کو چاہے کافر بنا دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، اس نے اپنا اصول ایسا نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کی طرف قدم بڑھاتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے، اور جو اسلام سے دور رہنا چاہتا ہے اسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نہ ہدایت میں زبردستی کرتا ہے اور نہ گمراہ کرنے میں زبردستی کرتا ہے، بلکہ جو اسلام کی طرف آنا چاہے اس کو توفیق دیتا ہے، اور جو گمراہی کو اپنانا چاہتا ہے وہ اس کو توفیق سے محروم رکھتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرے، کہ اس پر فرض ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو گناہ گار، مگر اسلام نہ لانے کی وجہ سے کسی کو ستانا، کسی کو مارنا، اس کے خلاف سازشیں کرنا، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کا داعی بنائے، خود اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر پورے طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا پیغام اللہ کے ہر بندے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔